بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 95 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے منافق کی خصلتوں کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں منافق کی عادتوں اور خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 94 میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی جس میں یہ ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، اور اس ضمن میں ان احادیث کی تشریح بھی کی جس میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کامل نہیں رہتا۔ پھر یہ بھی ذکر کیا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب سے متعلق معتزلہ کا کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا کیا مسلک ہے، اور اس میں طرفین کے دلائل بھی ذکر کی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو جوابات ہے وہ جواب بھی ذکر کیا ہے۔ اس سبق میں ہم ان حدیث کی تشریح کرتے ہیں جس میں منافق کی خصلتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ باب ہے باب بیان خصال المنافق۔ حدیث عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلة منہن كانت فیہ خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب علامات المنافق۔ منافق کی خصلتیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی منافق ہی ہے جب تک کہ اسے نہ چھوڑے۔ وہ یہ ہے جب اسے امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب الایمان باب علامت المنافق میں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 امانت میں خیانت کرے گا، نمبر 2 باتوں میں جھوٹ بولے گا، اور نمبر 3 عہد توڑے گا، اور نمبر 4 جھگڑے کی نوبت آئے تو گالیاں دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں منافق کی علامتوں کا ذکر ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب علامت المنافق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان باب علامت المنافق میں ہے۔ تو اس حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 باتوں میں جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی، اور نمبر 3 امانت میں خیانت۔ آگے اوپر آپ نے حدیث ملاحظہ کی جس میں ایک حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہے، اور ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ زیر بحث حدیث مبارک میں منافق کی 4 علامتوں کا ذکر ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتلائی گئی ہے۔ اس روایت میں ذکر کردہ 4 خصلتیں یہ ہیں: امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، معاہدے میں عہد شکنی، اور جھگڑے میں گالی گلوچ۔ دوسری روایت میں جن 3 خصلتوں کا ذکر ہے وہ یہ ہے: بات میں جھوٹ، وعدے کی خلاف ورزی، اور امانت میں خیانت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کی علامات یا منافق کے خصائل میں روایات میں فرق کیوں ہے؟ ایک میں 3 اور ایک میں 4 کیوں ہیں؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1 دونوں روایات میں بات میں جھوٹ اور امانت میں خیانت تو مشترک ہے، اسی طرح معاہدے میں عہد شکنی اور وعدے کی خلاف ورزی بھی ایک ہی چیز ہے،
باقی رہ گئی 4 والی روایت میں ایک زائد چیز کہ جھگڑے میں گالی گلوچ، تو ممکن ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے اس چیز کا نہ بتلایا گیا ہو کہ یہ بھی منافق کی خصلت یا علامت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 بتلا دی ہو اور بعد میں اللہ رب العزت نے یہ علامت بھی بتا دی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت تک 4 باتیں پہنچا دی۔ تو نمبر 1 جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جھگڑے میں گالی گلوچ کوئی الگ سی چوتھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بات میں جھوٹ کے تحت ہی داخل ہے، کیونکہ گالی گلوچ بھی حق سے منہ موڑنا اور حق کو رد کرنے کا ہیلا ہے، اور یہ ایک طرح سے جھوٹ ہی ہے۔ عموماً گالی میں یہی کیا جاتا ہے کہ کسی بندے سے کچھ ایسی بری چیز منسوب کی جاتی ہے کہ جو در حقیقت اس میں نہیں، چنانچہ اس لحاظ سے یہ جھوٹ ہے۔ تیسرا جواب ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک اور بھی دیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تطبیق کی ایک صورت یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بات میں جھوٹ، امانت میں خیانت اور وعدے کی خلاف ورزی نفاق کی اصل علامات ہو، اور چوتھی چیز یعنی جھگڑے میں گالی گلوچ بھی اگر ساتھ شامل ہو جائے تو نفاق اور زیادہ کامل ہو جائے گا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 3 والی روایات میں حصر مراد نہیں کہ صرف یہی 3 علامتیں ہیں، بلکہ دیگر علامات ہونا بھی ممکن ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، من علامات المنافق ثلاث، منافق کی علامات میں سے 3 چیزیں ہیں۔ اس کا کے الفاظ ہے، گویا علامات زیادہ ہیں، ایک موقع پر ان میں سے صرف 3 ذکر فرما دی اور دوسرے موقع پر 4 ذکر فرما دی۔ تو بہرحال یہ ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ ایک حدیث میں منافقت کی 4 علامتیں ذکر کی ہے اور ایک میں منافقت کی علامت 3 ذکر کی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہاں انہوں نے 4 جوابات دی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ دراصل صرف جو 3 والی روایت ہے اس میں ایک چیز زائد ہے، اور وہ 4 والی میں جھگڑے میں گالی دینا۔ تو جو جھگڑے میں گالی دینے کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی 3 علامتیں بتا دی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک اور علامت بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بیان کیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے میں گالی گلوچ یہ کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ یہ بھی جھوٹی بات کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے تو وہ پھر گالی گلوچ اختیار کرتا ہے، دوسرے پر اس چیز کا تہمت لگاتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ تیسرا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اصل علامات تو یہ 3 ہیں، جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدے کی خلاف ورزی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ بھی شامل ہو تو وہ پھر کامل منافق ہوگا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ دراصل جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 ہیں، تو منافق کی نہ صرف 3 یا صرف 4 علامتیں نہیں ہیں، بلکہ منافق کی کئی علامات ہیں، لیکن ایک روایت میں 3 کو ذکر کیا گیا اور ایک روایت میں 4 کو ذکر کیا گیا، تو لہٰذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ تو بہرحال آج کی جو حدیث تھی اور آج کا جو سبق تھا، سبق نمبر 95، اس میں ہم نے منافق کی نشانیوں سے متعلق حدیث کی تشریح کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، امانت میں خیانت، باتوں میں جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور جھگڑنے میں گالی دینا۔ دوسری حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہے، باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت۔ اور پھر ان تعداد میں جو فرق ہے اس کی وجہ ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم
ان حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نسب بدلنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔